41 سے پچھلی لائٹیں چلا دو، آیت نمبر 41۔ آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین وإذا قیل لهم ارکعوا لا يرکعون ویل یومئذ للمکذبین فبأي حديث بعده يؤمنون۔ صدق اللہ۔ گزشتہ سبق میں اللہ پاک نے تخویف اخروی آپ کے سامنے بیان فرمائی، آیت نمبر 40 تک یہ ساری تخویف اخروی تھی، قیامت کا منظر بیان فرمایا، اور آیت نمبر 41 سے اللہ پاک بشارت شروع فرمائیں گی، اہل متقین کے لیے بشارت ہے، اور کل اس کی مزید تشریح ہو گئی تھی، ترجمہ میں کرتا ہوں۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک بچنے والے شرک اور کفر سے، فی ظلال بیچ سایوں کے ہوں گے، وعیون اور چشموں کے ہوں گے۔ لیکن متقین کی میں نے کل تفصیل کر دی کہ متقی ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچتا ہے، نیکی کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو متقی نہیں کہا جاتا، بلکہ نیکی کر کے گناہ سے بچنے والا اس کو متقی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وفواکہ مما یشتہون، دوسری نعمت، اور میوے ہوں گے ان چیزوں سے جو وہ چاہیں گے، ہر قسم کا میوہ جنت میں دستیاب ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کے اندر میوے موسموں کے پابند ہوتے ہیں، لیکن جنت کے اندر جو میوے ہوں گے کسی موسم کے پابند نہیں، بلکہ ہر حال، ہر لمحے ہر جنتی کو میسر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آگے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تیسری نعمت، کھاؤ اور پیو۔ اچھا، اس کا معنی اور بھی کیا جاتا ہے، کھاتے رہو اور پیتے رہو، یعنی ہمیشہ کا معنی ہے کھاتے رہو اور پیتے رہو، کیونکہ اگر معنی کریں کھاؤ اور پیو، امر تو ہے، حکم تو ہے، لیکن اس میں استمرار نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، تو اس سے بہتر معنی کیا ہے، کلو واشربو، استمرار والا معنی، جاری رکھنے والا معنی کرو، کھاتے رہو اور پیتے رہو، سمجھ آ گئی۔ ہنی مزے کے ساتھ، کیا ہے، مزے کے ساتھ۔ اچھا، اس کا ایک اور معنی بھی کیا ہے، غالباً شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے ہیں خوشگوار، رچتا بچتا۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے جو کھانے ہوتے ہیں نا، مزیدار تو ہوتے ہیں لیکن ہاضمے دار نہیں ہوتے، اسی طرح آج کل جتنے بھی کھانے ہیں مزیدار تو ہیں لیکن ہاضمے دار نہیں ہیں، سمجھ آ گئی ہے۔ لیکن جنت کا کھانا جو ہوگا وہ لذیذ بھی ہوگا اور ہاضمے دار بھی ہوگا۔ ایک یہودی نے سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے، چونکہ وہ تو رسول نہیں مانتے تھے، وہ سوال جو کرتے تھے وہ برائے معلومات نہیں بلکہ پھنسانے کے لیے کرتے تھے، تو رات کے اندر پڑھ کے آتے تھے، ٹھیک ہے، اور سوال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے کہا
کہ جنت کے اندر لوگ کھائے پئیں گے، میوے کھائے پئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا اچھا دنیا جیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہیں بہتر اور زیادہ کھائیں گے، زیادہ کھائیں گے، اس سے دنیا سے بھی کہیں زیادہ میوے کھائیں گے۔ اچھا جنت میں پیشاب پخانہ بھی آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں پیشاب پخانہ نہیں ہوگا، بلکہ انسان کو پسینہ آئے گا تھوڑا سا، وہ سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ پیشاب پخانے سے بھی انسان وہاں پاک کر دیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ بھی تکلف اور مشقت نہیں، یہ ہنی ام کے اندر سب کچھ شامل ہے، یہ ایک ہی لفظ کے اندر بند ہے یہ سب چیزیں۔ سمجھیں؟ شاہ عبد القادر نے معنی کیا اس کا رچتا بچتا خوشگوار، سمجھیں؟ مبارک، مزے کے ساتھ، برکت والا۔ بما کنتم تعملون، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یوں ہی مل گیا تمہیں؟ نہ بس سبب ان اعمال کے جو تم کرتے رہے، تم نے محنتیں کی ہیں، تم نے کوششیں کی ہیں۔ پیچھے بھی آیا نا، اللہ نے فرمایا ان سعیکم مشکورا، یہ تمہاری محنت ہے قدر کی ہوئی، ٹھیک ہے؟ جو تم نے دنیا میں کوششیں کی ہیں، تم نے بڑے مصائب برداشت کیے، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہمارے دین کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آج تمہاری قدر کی بے قدری نہیں کی جائے گی، تمہاری کوشش کی قدر کی جائے گی۔ آگے دیکھیں جی، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، یہ پھر تخویف کی طرف اشارہ کر دیا جی اللہ پاک، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فرمایا یہ جنت کی نعمتیں بھی کوئی حاصل نہ کر سکے، یہ دنیا کے اندر دولت کے اندر پڑ کے اللہ کو ناراض کر بیٹھے، اور یہ اتنی ہمیشہ والی زندگی کو اپنے لیے ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگی؟ ہلاکت ہوگی، ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یعنی کون جھٹلانے والے؟ جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، حساب کتاب کو جھٹلاتے ہیں۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، یہ کافروں کو اللہ پاک مہلت دے رہے ہیں جی، ڈھیل دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ ڈھیل دے رہے ہیں۔ دیکھو سنو، کلو یہ دنیا کے اعتبار سے ہے جی، کھا لو، کھاؤ، ٹھیک ہے؟ یہاں نہیں مانا کریں گے کھاتے رہو نا، کیونکہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ کھاؤ، سمجھ آ گئی ہے؟ وَتَمَتَّعُوا، اور نفع اٹھا لو۔ آگے دیکھو، قلیلاً، میرے پاس وقت نہیں ہے میں کس طرح اس لفظ کی گہرائی میں جاؤں، ٹھیک ہے؟ لیکن انشاءاللہ ایک سپارہ پڑھا ہے، کوئی نہیں ادھر کریں گے ہم تشریح، ٹھیک ہے؟ قلیلاً فرمایا تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ آج انسان سمجھتا ہے تھوڑا نہیں ہے بلکہ ٹبر ہے پورا، ڈھیر ہے پورا، ایسے ہی سمجھتا ہے ہر کوئی۔ نہ، یہ جو پیسہ میں کما رہا ہوں یہ تھوڑا نہیں ہے، انسان کہتا ہے بہت زیادہ ہے۔ کسی کو کروڑ روپے کا نفع ہو جائے کہتا ہے بہت زیادہ ہے، اللہ کہتے ہیں نہ، تھوڑا سا ہے۔ کیوں کہتا ہے تھوڑا سا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا ہے۔ یہ جنت کی ایک نعمت کی قیمت تم دنیا کی ساری کائنات کے بدلے نہیں چکا سکتے۔ کروڑ تو کیا، 2 کروڑ تو کیا، ساری کائنات کے بدلے جنت کی ایک نعمت کی قیمت نہیں انسان چکا سکتا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو فرمایا کھا لو، نفع اٹھا لو جتنا اٹھا سکتے ہو، مزے کر لو دنیا میں، جاؤ تمہاری رسیاں، تمہارے تاڑیاں واگاں میں کھلیاں چھڑ دینا، کچھ نہیں کہتا تمہیں، جاؤ۔ لیکن تمہارے مرنے کے اوپر اعلان ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اسی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ مرنے کے بعد آنا تو ہمارے پاس ہی، جاؤ گے کہاں؟ ٹھیک، ہمارے پاس آنا ہے، لے لیں گے حساب، اٹھا لو نفع جتنا ہو۔ انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو۔ اچھا یہ کن کو مجرم کہا گیا؟ جنہوں نے اللہ سے رخ پھیر کے دنیا کو اپنا خدا بنایا، اللہ سے رخ پھیر کے جنہوں نے پیسے کو اپنا خدا بنایا، اللہ نے فرمایا تم مجرم ہو۔ اس وجہ سے کھاؤ، نفع اٹھاؤ جتنا اٹھانا ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ پاک خوش ہے تم سے، اللہ نے تمہاری رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے، جاؤ۔ لیکن وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اللہ فرمائیں گے ان کو ہم جہنم میں بھیجیں گے، کیوں بھیجیں گے؟ اب اللہ دیکھو پوری سورت کے اندر کتنی بار آیا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ؟ 10 بار آیا ہے۔
11 بار کون بولا ہے؟ اچھا 10 بار آیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھو اللہ نے اس کی وجہ نہیں بیان کی، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت جھٹلانے والوں کے لیے، وجہ اب اللہ بیان کر رہے ہیں، سنو۔ یہ جو 10 بار کا ہے نا ہلاکت جھٹلانے والوں کے لیے، اس کی وجہ اب کیوں اللہ نے فرمایا کیوں یہ ہلاک ہوں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب کہا جاتا تھا ان سے جھک جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ جھک جاؤ، عقائد اعمال صالحہ اختیار کر لو، مان لو عقیدہ توحید نیک عمل کر لو، سمجھ آ گئی؟ میرے احکامات کو مان لو، میرا قرآن جو ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، جو میرا محمد تمہارے پاس لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مان لو، اس کی سنت سے کبھی پھرنا مت، میرے قرآن کے احکامات سے کبھی پھرنا مت۔ اللہ نے فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، مار کے رکھ دوں گا میں تجھے جھٹلانے والوں کو۔ قیامت کا دن، اس دن بادشاہت صرف میری ہونی ہے، کسی کی نہیں ہونی۔ کوئی ادھر فرعون شداد تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا، سب کے سب عاجز پڑے ہوں گے، نبی ولی صلحاء مجدد مفسرین محدثین سب کے سب اللہ کے آگے لرزاں اور ترساں ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ آج میں بچ جاؤں، آج میں بچ جاؤں، آج میں بچ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، جب ان سے کہا جاتا تھا نا جھک جاؤ جھک جاؤ، تو اللہ نے فرمایا لا يركعون، جھکتے نہیں تھے، تکبر کرتے تھے ظالم۔ کیا کرتے تھے؟ شیطان کو بھی اللہ نے کہا تھا جھک جا، کیا کہا تھا؟ جھک جا، لیکن اس نے کیا کہا؟ نہیں جھکتا، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ کیا کیا؟ انکار کیا۔ اور آپ آج تک اپنی زبانوں سے یہی کہتے ہیں کہ شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، لیکن یہ نہیں کوئی سمجھتا انکار کس بنیاد پہ کیا، کون سی وجہ تھی جس نے اس کو انکار پہ ابھار دیا۔ اللہ نے فرمایا واستکبر، اس نے تکبر کیا تھا۔ اللہ سے، اللہ کے حکموں کا انکار کرنا ہی اصل تکبر ہے، اللہ کے حکم کی طرف نہ آنا ہی اصل تکبر ہے۔ اللہ جو کہتا ہے اس کی طرف انسان منہ پھیر لے اس سے، وہی اصل تکبر ہے۔ صرف یاد رکھو تکبر یہ نہیں ہے کوئی انسان اچھا لباس پہن لے لوگوں کو دکھاتا پھرے، کوئی گاڑی لے لے لوگوں کو، صرف یہی تکبر نہیں ہے، حالانکہ گرچہ ہے یہ بھی تکبر، لیکن قرآن سب سے بڑا تکبر جو ظالم تکبر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں سے جو انحراف کرتا ہے۔ دیکھو آج اگر کوئی آپ کو اللہ والا کوئی عالم دین اگر آپ کو قرآن کی طرف بلا رہے، حدیث کی طرف بلا رہے، نیک کام کی طرف بلا رہے، اگر وہ انسان نہیں آتا تو سمجھ لو تکبر کر رہے ہیں۔ جتنے مرضی وہ عذر بہانے تلاش کرے، اپنی دنیا کو اندر گھسائے دین کے کاموں میں، لیکن کیا ہے وہ؟ تکبر ہے۔ شیطان کو کہا سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا کیوں نہیں کرتا؟ عقل چلائی بے ایمان نے، عقل، عذر پیش کیا، عذر کیا کیا؟ کیا عذر پیش کیا؟ سورۃ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ اس نے عذر یہ پیش کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، لہٰذا آگ کا کام ہے بلند ہونا اور مٹی کو اوپر چھوڑیں یہ نیچے کو آتی ہے، تو اس لیے اس کو چاہیے یہ میرے آگے جھکے، مجھے کیوں حکم دے رہا ہے کہ میں اس کے آگے جھکوں؟ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے، اس نے دیکھا کہ میری عقل کہتی ہے کہ نہ اس طرح نہیں، یہ اس طرح ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، قیامت تک کے لیے تجھ سے میری رحمت دور ہو جائے گی، تم مردود رہے گا، رجیم رہے گا۔ تو بولو سارے اصل تکبر کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے انحراف کرنا ہی اصل کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اللہ نے فرمایا جھک جاؤ، لیکن یہ جھکتے نہیں تھے، نہیں آتے تھے، طرح طرح کے بہانے تلاش کرتے تھے، سو بہانے لگاتے تھے، نہ جی یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، یہ کام پڑ گیا یہ کام پڑ گیا، وقت نہیں ہمارے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کل بھی بات کہی تھی، 4 سال پورے ہونے کا ہو ہی گیا عرصہ پورا، بولو سارے ہو گیا، آج 29 پارے مکمل ہو جائیں گے، 30واں بھی مکمل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا قرآن پاک۔ لیکن جتنے بھی لوگ یہاں پہ جنہوں نے قرآن سنا، کیا آپ کا وقت ضائع ہوا؟ کیا آپ کا رزق بند ہو گیا؟ اللہ نے رزق بند کر دیا، اللہ نے سانس بند کر دیے، کیا گھر کا سرکٹ بند ہو گیا، ختم ہو گیا، برکت اٹھ گئی؟ اللہ اکبر، اللہ نے تمہیں اپنے قرآن کی نعمت سے بھی نواز دیا، تمہیں رزق حلال کی نعمت سے بھی نواز دیا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی تمہیں انشاءاللہ العزیز ضرور بضرور نوازیں گے۔ وقت گزر ہی گیا نا، لیکن یہ تمہارا وقت ضائع نہیں ہوا، بلکہ کہاں جمع ہو گیا ہے؟ آگے جمع ہو گیا ہے۔ وما تقدموا لانفسکم،
جو انسان اپنے کیے کرائے نیکیاں آگے بھجوا دیتا ہے، اللہ نے فرمایا وَهُوَ خَيْرٌ، یہ کیا ہے؟ بہتر ہے، بہت بہتر ہے، یہ ہم ضائع نہیں کریں گے اس کی نیکیاں۔ اللہ اکبر، اللہ تعجب ہے، ہمیں ترس آتا ہے ان لوگوں پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں لیکن قرآن نہیں سمجھا انہوں نے آج تک، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم محمد کے امتی ہیں لیکن محمد کے اوپر اترنے والی کتاب سے آج تک نہ واقف ہیں، ہمیں ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر۔ میں ایسے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ خدا را ہم دل سے تمہارے لیے تمنا کرتے ہیں، اللہ سے آرزو کرتے ہیں، ہم تمہیں دعوت فکر دیتے ہیں، اگلا درس بھی انشاءاللہ العزیز ہم شروع کریں گے، ہم دعوت دیتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ خدا را جتنی زندگی تم نے گزار لی اللہ سے توبہ کر لو، اللہ بڑی بغاوت کے اندر زندگی گزار دی، تو رزق دے رہا ہے صبح و شام لیکن ربا تیری ناشکری کے اندر ہم نے حد کر دی، ربا تو سانسوں کا مالک ہے لیکن ہر سانس پہ ہم نے تیری ناشکری کی حد یا اللہ حدیں پار کر دی، اللہ اب ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ہم پکا ارادہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا کلام ہم پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، اللہ اس کو سمجھیں گے بھی، یا اللہ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ کرتے ہو کہ نہیں ارادہ سارے کے سارے انشاءاللہ العزیز؟ جو ساتھی نئے ہیں جو آخر میں رک آئے ہیں ہمارے ساتھ ملے ہیں، ہم ان کے لیے بھی یہ آرزو کرتے ہیں اللہ سے، اللہ اگلے درس کے لیے ان کو پکا کر دے، سمجھ آ گئی ہے؟ اور جو آج پہلی بار آئے ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک آ تو گئے ہیں، اب ان کو پکا پکا یا اللہ گرفتار کر لے اپنی رحمت کے اندر، یہ کبھی نکلے نہ یہاں سے، یہ کبھی نکلے نہ یہاں سے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی محبت عطا فرمائے۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ تمہارے سامنے جو قرآن پڑھا ہے یہ کس کا کلام ہے؟ بولو سارے، اس کو دیکھ کے کہو، اس کو دیکھ کے، ہاں پیار کی نگاہ سے اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، النظر مصحف العبادہ، اور قرآن مصحف کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا، کسی سائنٹسٹ کا کلام نہیں ہے۔ لوگ دنیا کے اندر فزکس بڑی پڑھتے ہیں، کیمسٹری بڑی پڑھتے ہیں، بڑی بڑی تھیوریاں پڑھ لی انہوں نے، لیکن جنت کے جانے کی تھیوری آج تک انہوں نے نہیں پڑھی، جہنم سے رکنے کی تھیوری آج تک انہوں نے نہیں پڑھی۔ تو ایسا انسان خدا کی نظروں کے اندر سب سے بڑا باغی ہے۔ دنیا کے اندر مائیکل جیکسن بڑے ہے، دنیا کے اندر آج بل گیٹس بھی ہے، سمجھ آئی؟ بڑے بڑے مائکروسافٹ انجینئر تمہیں نظر آئیں گے، لیکن الحمدللہ کا معنی مفہوم نہیں پتا، سورۃ اخلاص کا معنی مفہوم نہیں پتا، پیدا کرنے والے کی پہچان نہیں پتا۔ اللہ کی نظروں میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے دنیا کے جتنے مرضی علوم اکٹھے کر لو، لیکن جب تک ہمارے قرآن کا علم نہیں حاصل کرو گے تم ہماری نظروں میں سب سے بڑے جاہل ہو۔ تمہاری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو انسان عقل مند علم والا کب بنتا ہے؟ جب اس کے دل میں کس چیز کا علم آئے گا؟ قرآن والا علم آئے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سب سے اونچا سب سے اعلیٰ علم ہے تو صرف کسی کا علم ہے؟ اللہ کا علم ہے، قرآن والا علم ہے۔ تو ارادہ کرتے ہو کہ نہیں انشاءاللہ قرآن پاک سمجھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور قرآن پاک کے اوپر عمل کریں گے؟ اور میرے عزیز دوستو قرآن پاک پڑھ لو، سمجھ لو، اس پر عمل کر لو۔ ہاں صحابہ نے اسی کتاب کے اوپر عمل کر کے کیسر و کسریٰ کی دو بڑی طاقتوں کو پیوند زمین کر دیا تھا۔ آج بھی وہ قرآن تمہیں پکار پکار کے تمہارے دلوں پہ دستک دے رہا ہے۔ اور مسلمانوں آ جاؤ میرے دامن کے اندر، آ جاؤ میری وادی کے اندر، آؤ تمہیں میں جو ضابطے دوں، تمہیں میں جو نقطے دوں ان کے اوپر عمل کرو۔ جب تم عمل کر لو گے خدا تمہیں یہ ساری فضائیں خدا تمہارے ساتھ مسخر کر دے گا، یہ بادل تمہارے ساتھ مسخر کر دے گا، یہ زمین تمہارے ساتھ مسخر کر دے گا، ہوائیں تمہارے ساتھ اللہ تمہارے حکموں کی تابع کر دے گا۔ دنیا میں جو تم عزت اور وقار تم کھو چکے ہو، اللہ پاک تمہیں عزت اور وقار دوبارہ تمہیں دنیا میں دے گا۔ یہ سارے کافر جو تمہیں تمہاری طرف دیکھ کے دندناتے پھر رہے ہیں، تمہیں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، تم کافروں کے اوپر حکومت کرنے والے بن جاؤ گے، یہ کافر سب کے سب تمہارے ماتحت ہو کر زندگیاں گزاریں گے۔ آج بھی قرآن یہ تمہیں پکار پکار کے مسلمان کو کہہ رہا ہے۔ ہم نے ذلت رسوائی ہم نے خود خریدی ہے اللہ پاک سے، صرف قرآن کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے، سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ نے فرمایا جھک جاؤ۔ یہ آیت کسی نہ کسی کے لیے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ آج ہی وہ نیچے نظریں کر کے اللہ سے توبہ کر لے اور پکا وعدہ کر لے، اللہ یہ جو تو نے قرآن میں ایک کافر کے لیے، ایک مشرک کے لیے، ایک نافرمان کے لیے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا جھک جاؤ وہ نہیں جھکتے تھے، اللہ مجھے ان میں سے نہ بنانا، ایسے لوگوں میں سے نہ بنانا، بلکہ مجھے ایسے لوگوں میں سے بنا کہ جب ان سے کہا جائے جھک جاؤ یا اللہ وہ جھک جایا کرتے تھے تیرے آگے، ماتھا ٹیک دیتے تھے تیری دہلیز پر، تیرے حکم کے آگے کوئی چون چراں اگرچہ مگرچہ چنانچہ مناچے نہیں کرتے تھے۔ اللہ تیرا حکم آتا تھا وہ اپنا ماتھا، وہ اپنا تیرے آگے سر تسلیم کر دیتے
تھے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے، متقین میں سے بنا دے، منیبین میں سے بنا دے، جن کے دل والا برتن ہمیشہ صاف اور سیدھا رہتا ہے، اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر فرما دیا اوہ ہلاکت ہے ان لوگ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، ہلاکت ہو گئے اس دن جھٹلانے والے۔ یہاں تک کتنی بار مکمل ہو گیا؟ 10 بار۔ اچھا، ساری صورت ایک طرف، اب آخری آیت ایک طرف۔ اللہ اکبر۔ سنو، خدا کے لیے سنو، اللہ آج کسی کا دل بدل دے، او خدا کسی کا دل بدل دے۔ اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فرمایا کہ پس ساتھ کون سی بات کے، ہاں فَبِأَيِّ لفظی ترجمہ کروں گا پہلے، پس ساتھ ائی کون سی، حدیث بات کے، بعدہ اس کے بعد، اس قرآن کے بعد، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ اب قرآن کے بعد کون سی ایسی بات ہے جس کے اوپر یہ ایمان لائیں گے؟ فاللہ نے فرمایا قرآن ایسی عظمت والی، ایسی شان والی، ایسی برکتوں والی کتاب ہم نے اتار دی، اگر یہ قرآن کے اوپر بھی ایمان نہیں لاتے تو اس کے بعد پھر آسمان سے کون سی کتاب اتارے ہم جس کے اوپر یہ ایمان لائیں گے؟ مسئلہ اللہ نے واضح کر دیا کہ جس کو قرآن سے ہدایت نہ مل سکی، دنیا کی کسی کتاب سے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ تورات لے آؤ، انجیل لے آؤ، اب بھی اگر اصل نسخے مل جائیں، تمہارے لیے پڑھنا وہ جائز نہیں ہے، نہیں ہے جائز، کیونکہ اب ہدایت کہاں رکھی اللہ نے؟ بولو سارے، کہاں رکھی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر سے زبان سے تورات سنی تو آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ ابو بکر صدیق وہیں بیٹھے تھے، حضرت عمر کو ڈانٹا کہ کون سی تو نے بات کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، غصہ چڑھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی موجود ہے، فرمایا عمر میری بات کان کھول کے سن لے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت زندہ ہوتے تو ان کو بھی اگر ہدایت ملنی تھی تو میری شریعت محمد کی شریعت سے ملنی تھی۔ ہاں، اب تورات نہیں چلے گی، اب انجیل نہیں چلے گی، اب زبور نہیں چلے گی، اب کوئی قرآن مصحف نہیں چلے گا، اب قیامت تک جو کتاب چلے گی تو صرف اور صرف کون سی چلے گی؟ قرآن پاک چلے گی۔ اونچی آواز سے بولو، کون سی کتاب چلے گی؟ ہاں، قرآن کی کتاب چلے گی، اسی کا سکہ دنیا کے اندر اللہ پاک جمائے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کتاب کے اتارنے والے ہیں اور قیامت تک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کوئی دنیا میں مائی کا لال ایسا نئی دنیا میں پیدا ہوگا کہ جو ہمارے اس قرآن کی زبر اور زیر کے اندر بھی فرق بیان کر سکے۔ قیامت تک ہاں اس کو بدلنے والے، ہم اس کی شکلیں بدل دیں گے، زندگیاں بدل دیں گے، لیکن یہ قرآن کل قیامت تک اللہ نے فرمایا اسی طرح رہے گا جس طرح ہم نے اتارا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا اور قرآن کے بعد اگر تمہیں کسی چیز سے نصیحت نہ حاصل ہوئی پھر کون سی کتاب سے نصیحت حاصل کرو گے؟ کہاں گئی مولویوں کی کتابیں، اور کہاں گئی سائنس، کہاں گئی معاشرتی علوم، کہاں گئی انگلش، کہاں گئی اردو، کدھر گئے یہ سارے فنون، کدھر گئے علوم، کدھر گئے فلسفہ، کدھر گیا منطق، کدھر گئی فقہ، سب ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہدایت ملے گی تو صرف اور صرف کس سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ علیہ۔ دعا ہوگی جی، ممبر پہ رکھتا بلکہ لائبریری میں پہنچا۔